بہت سارے اسپیڈ بریکرز جو ہیں ان کو عبور کرنے کے بعد بالآخر مریم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ کا آج انتخاب جیت لیا، اور ووٹ پڑے ہیں اس کو 220، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جو پنجاب اسمبلی کا موجودہ ایوان ہے، اس کی جو اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت، اس کی حمایت جو ہے وہ مریم نواز شریف کو حاصل ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو حمایت ہے مریم نواز شریف کی، یہ لنگڑی لولی حمایت نہیں ہے، جس طرح مرکز میں شہباز شریف جو ہے اس کے پاس ہے، وہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جس میں بہت ساری جرنیلی پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، جو کہ کسی بھی وقت جو ہے آپ کی کرسی کا پاوا جو ہے اس کو کھینچ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں مریم کے پاس جو ہے وہ ایسی سالڈ قسم کی جو ہے حمایت ہے لوگوں کی، جو کہ اپنی پارٹی کے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کہ ایسے کسی اتحادی کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب جو مریم کے مخالف امیدوار تھا عمران نیازی کا چیلا رانا آفتاب، تو وہ تو بالکل جس طرح نیازی بھاگ جاتا ہے میدان سے، تو اسی طرح اس نے اور اس کے حمایتیوں نے دیکھا کہ ہمیں تو سیدھی سیدھی شکست ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایوان میں آنے کی جرت ہی نہیں کی، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کے پاس جو سوشل میڈیا والی میجورٹی ہے وہ اسمبلی میں کام نہیں آ سکتی، اور ان دنوں تو ان کی پیرنی جو ہے اس کی صحت بھی خراب ہے، اور وہ اس قابل نہیں کہ جو اپنے جن ہیں ان کو ان کا لشکر بھیجے اور وہ عمران نیازی کے اس چیلے کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنوا دیتی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان کے لیے اچھی جو فیکٹر ان کے اگینسٹ جا رہا تھا وہ تھا کہ گجرات کا جو ایک رسہ گیر ہے چودھری پرویز الہی، بظاہر تو یہ اب سیاستدان بن چکے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ رسہ گیر فیملی ہے، اور یہ اشتہاری پالنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ لوگ بھینسیں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، یہ اشتہاری پالتے ہیں گجرات میں۔ تو یہ جو رسہ گیر چودھری ہے یہ بھی ان دنوں جیل میں، تو اس لیے اس کے جو اشتہاری اور غیر اشتہاری بدماش ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اسمبلی میں آتے، غنڈہ گردی کرتے اور نتائج کو تبدیل کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی اسمبلی میں ان لوگوں نے گجرات سے اپنے رسہ گیر اور بدماش بلا کر کس طرح چڑھائی کی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو فیک نیوز کلٹ، اس کو یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ جو یہ اس بار دنیا بھر میں انہوں نے شور مچا رکھا ہے، جی وہ فارم 45 تو وہ والا رولا رپا جو ان کا اسمبلی میں تو نہیں چل سکتا کہ آپ فارم 45 لے کر آئیں اور کہیں جی میں ووٹ ڈالوں گا، کیونکہ ان سے تو ظاہر ہے وہ جن لوگوں نے یہ انتخاب جیتا ہے باضابطہ طور پر انہی سے حلف لیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قوم یوتھ کے نمائندے ہیں جو اس وقت سنی اتحاد والا جبہ جنہوں نے پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے اس وزیر اعلیٰ والا جو انتخاب ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے اسمبلی کے اندر آنے سے گریز کیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میدان سے بھاگ گئے۔ اب کیا کریں گے یہ کہ میڈیا میں بہت ساری سٹوریز چلائیں گے، یہ لوگ باہر کھڑے ہو کے مختلف ویڈیوز بنائیں گے، فلمیں، جس طرح ان کا کام ہے۔ اور مریم نواز شریف تو ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کلٹ کا، اس کے مین جو ہدف، مین پروڈکٹ وہ جو ہے مریم نواز شریف ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اسے ہٹ کرتے ہیں تاکہ نواز شریف کو تکلیف ہو۔ خواتین آپ کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کتنی پیاری ہوتی ہیں والدین کو، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نواز شریف کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے جو ہے مریم نواز شریف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اب تو مریم نواز شریف چونکہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہے تو اب یہ اور بھی جو ہے مرچ مسالہ لگائیں گے، جھوٹی خبریں پھیلائیں گے، اور اس کا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ صرف جو اپنی جو قوم یوتھ ہے، وہ جو نشئی کو جس طرح ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے ہر کچھ گھنٹوں کے بعد، تو اگر اسے نشہ نہ ملے تو پھر اس کی بری حالت ہو جاتی۔ تو یہ سارے جو ہیں ایک نشے کے عادی ہو گئے ہیں کہ دوسرے کو گالیاں اور پروپیگنڈا، تو ان کو اس کے لیے بار بار ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ جو کچھ بھی کریں گے تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جو قوم یوتھ ہے اس کو جو ہے مطمئن رکھنے کے لیے ہوگا۔ اس کا سیاسی طور پر جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اپنا ایک کلٹ جو ہے صرف وہی لوگ جو ہے مطمئن ہوں گے اس سے۔ اور ویسے بھی یہ جو سنی اتحاد والے جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، یہ اجلاس میں آتے تو اس وقت 327 ارکان اسمبلی تھے صوبائی اسمبلی میں، اور ان میں سے صرف 103 ان کے ساتھ ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہیں 224 لوگ جو ہیں ان کی اسے حمایت حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی میجورٹی کو آپ کیسے جو ہے نظر انداز کر سکتے ہیں، ایسا کون سا کرشمہ دکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی ہار مان لی اور باہر ہی رہے جو ہے نیازی کے جو چیلے۔ اور آج صبح میں نے ٹویٹر پر جو ویڈیو ایک دیکھی، بڑی جذباتی کرنے والی ویڈیو تھی وہ، اس میں مریم نواز شریف جو ہے وہ اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دے رہی ہے۔ بہت اچھا لگا کہ مریم نے گھر سے جب نکلنے والی تھی تو پہلے اپنے جو قبرستان ہے ان کے وہیں پر کری، انہوں نے جو اپنا آبائی قبرستان بنایا وہاں گئے، اپنے جو بزرگ ہیں ان کی قبروں پہ گئی، اپنی ماں کو یاد کیا، اس ماں کو کہ جس نے اس کی تربیت کی،
یہ جتنا مریم یہاں پہ حوصلہ دیکھتے ہیں اور ہمت دیکھتے ہیں اور سیاسی جدوجہد جو آپ اس کی دیکھتے ہیں، اس میں اس کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ وہ اس کی والدہ اس کا رول ماڈل تھی، اور اسی رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس نے جو سیاسی جدوجہد کی، اس نے نیازی، باجوہ اور فیض حمید جیسے جو گنڈے تھے، یہ سیاستدان نہیں تھے، نہ جرنیل تھے، یہ گنڈے تھے، ان سب کا اس نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، اور اسی بہادری کا یہ ثمر ہے کہ آج اس کا والد جو ہے نواز شریف جو ہے وہ عدالتوں سے بری ہو چکا ہے۔ وہ کہ سیاسی طور پہ کامیاب نہیں ہوا، وہ تو چونکہ اب ان کی خاندانی اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال مریم نواز شریف نے جو تحریک چلائی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے، تو یہ اس کا سارا کرشمہ ہے کہ نواز شریف اب عدالتوں سے بھی بری ہو گیا، اور اب جو ہے مریم جو ہے وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ اب جہاں تک مریم نواز کی جو عملی سیاسی جدوجہد ہے، اسے دیکھ کر مجھے کافی حد تک تو یہ یقین ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا سکتی ہے، یا عام لفظوں میں کہیں گے وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گی، امکان اسی بات کا ہے۔ لیکن تھوڑا سا جو مجھے ڈاؤٹ ہے، جو خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ایک دو بابے بابیاں مرکز سے آ گئیں، اور ان کی جو سابقہ پرفارمنس ہے، وہ جو ہے مجھے اس کو دیکھ کر یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو مشاورت ہے وہ جو اس کے دائیں بائیں فرشتوں کی طرح ہے، یہ مشاورت جو ہے یہ کام بگاڑ سکتی ہے۔ اب مریم نواز شریف ہے، اس نے عملی جدوجہد کی ہے سیاست میں، ڈور ٹو ڈور عوام کے ساتھ رابطہ کیا، تو اب اس کو اپنے ساتھ جو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی ایسی ٹیم رکھنی ہوگی جو کہ عملی سیاست میں حصہ لیتی ہو۔ یہ جو عملی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، یہ لوگ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اب کیا الیکشن سے جیت کر آئیں، اگلی دفعہ پھر الیکشن میں جانا ہے، اور جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی کارکردگی جو ہوتی ہے اس کا لوگ حساب کتاب مانگتے ہیں، آپ نے ایسا کیا کیا ہوا۔ نواز شریف کو آپ دیکھ لیں، جب بھی وہ انتخابی جلسے میں جاتا ہے تو کیا ہے، اس کے پاس ایک ماضی کی کارکردگی ہے کہ میں نے یہ موٹر وے بنایا، میں نے بجلی کے یہ منصوبے بنایا، میں نے یہ پروجیکٹ کیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے، جس کے بغیر آپ سے عوام کے پاس نہیں جا سکتے، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں۔ تو اسی حساب کتاب کو لوگوں کا جو احتساب ہوتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عوامی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ پنجاب میں کام کریں گے، ایسے منصوبے مکمل کریں گے جن سے عوام کو فائدہ ہوگا، اور ظاہر ہے جب عوام کو فائدہ ہوگا تو اس کا آپ کو وہ ریفلیکشن جو ہے الیکشن میں نظر آئے گی۔ اس الیکشن میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ کے بارے میں جو توقعات تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگ جو ہوں گے، عوامی لوگ، اگر مریم نواز شریف کی ٹیم میں ہوں گے تو مسلم لیگ کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کا موقع جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ لیکن اگر یہ مریم کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے بلکہ کوٹے والی سیاست کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ جو کوٹے والی سیاست والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ یہ کسی اور جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں، اور یہ کھوٹے سکے ہوتے ہیں، ان پر آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی مدد سے حکومت آپ چلا تو سکتے ہیں کہ آپ کو یہ طریقہ کار بتا دیں گے انتظامیہ سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، لیکن یہ آپ حکومت جو ہوتی ہے اس کو آپ عوامی حکومت نہیں کہہ سکتے، یہ اشرافیہ کی حکومت ہوتی ہے، اور اس میں کام جو ہوتے ہیں پھر اشرافیہ کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈز کے، اور بڑے بڑے جو جن سے مفادات ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، عوام کے کام نہیں ہوتے۔ اب مریم نواز شریف کے لیے بڑا اہم موقع ہے، اور یہ ایسا میچ ہے جس میں پہلی اننگ جو ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ کوئی کرکٹ کا ٹیسٹ میچ نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلی اننگ میں چاہے 0 پر آؤٹ ہو جائیں تو دوسری اننگ میں آپ جو ہے کور کر سکتے ہیں، 50 بنا لیں، سینچری بنا لیں۔ یہ سیاسی اننگ ہے، اس میں پہلی اننگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔